السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا کیپٹن بلاگ پر ہاردک سواگت ہے۔ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویری گڈ، الحمدللہ۔ دوستوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس سوال کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا سچ میں کوئی کریٹر، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی ایشور، کوئی اللہ ہے، یا یہ ساری کائنات بس ایسے ہی وجود میں آ گئی؟ اور ہم نے پایا کہ اس یونیورس کو ایک بہت بڑا ایشور چلا رہا ہے۔ اسی نے سب کچھ بنایا، وہی سب کو مینٹین کر رہا ہے، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے، اور اس کریٹر کو، اس ایشور کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے پیدا کرنے والے کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ہم سے کس طرح کا تعلق ہے، ریلیشن ہے، اور اس کا اپنی کریشن کے ساتھ کس طرح کا کمپیریزن ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں کمپیریزن سے۔ ایک لائن میں اگر کہا جائے تو خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ دوستوں، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، مخلوق کہتے ہیں جو چیز پیدا ہوئی ہے یا کسی نے اس کو بنایا، مخلوق، تو اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ لیمیٹڈ ہے ہر معاملے میں۔ اس کی فزیکل باڈی اسٹرکچر میں، اس کی عقل اور انٹیلیجنس میں، اس کے علم اور نالج میں، اس کی سسٹین کرنے کی کیپیسٹی میں، وہ لیمیٹڈ ہے۔ اور ہمارا پیدا کرنے والا ان ساری چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں لیمیٹڈ نہیں ہے۔ اب میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پر ہماری باڈی کی ضرورت ہے، ایک لیمٹ ہے۔ اگر ہم کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے یا نیند نہ ملے تو یہ باڈی زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتی، نہ کر پائے گی۔ نہ صرف ہماری باڈی بلکہ جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند ہیں، سمندر کی مخلوق ہیں، سب کا یہی حال ہے، سب کی یہی کمزوری ہے۔ جبکہ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ نیند تو دور، اس کو تو اونگ تک نہیں آتی۔ قرآن چیپٹر 2 ورس 255۔ نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بولے کہ لاؤ یار بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ معلوم پڑا ساری کائنات کچھ ہی سیکنڈ میں دھڑام دھڑوم تباہ۔ دوسری بات، اس خالق نے جتنی بھی چیز بنائی ہے اور اس میں جو جو خاصیت رکھی ہے، اس خاصیت کا اس مالک پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے زہر بنایا۔ زہر سے ہم تو مر سکتے ہیں، یا کسی جاندار کو دیا جائے وہ بھی مر سکتا ہے، انسان کا جسم نیلا پڑ سکتا ہے، پر وہ اسے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ چاہے پورے زہر کا بھرا ہوا سمندر بھی اگر پی لے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ الگ بات ہے کہ کھاتا پیتا تو ویسے بھی نہیں ہے، یہ تو میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ مثال جو ہے، دوسری مثال آگ کی لے لیجئے۔ اس نے آگ بنائی ہے، انگار، کہ ذرا سی ماچس کی جلتی ہوئی تیلی ہمارے ہاتھوں پر چھو جائے تو ہماری جیسے جان نکل جاتی ہے، پر اسے اس آگ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اسی آگ کا خالق ہے۔ وہ جیسا حکم دے گا وہ آگ ویسا ہی کام کرے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے نہ بارش بھیجی، نہ ہوا بھیجی کہ آگ کو بجھایا جائے، نہ فرشتے بھیجے، بلکہ ڈائریکٹ آگ کو ہی حکم دیا کہ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مطلب کہ اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگنے لگے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ کا اللہ جب جس چیز کی خاصیت کو چاہے تو ختم کر دے، اور جب جس چیز کی خاصیت کو چاہے تو الٹا کر دے، اپوزٹ کر دے۔ آگ جلاتی ہے لیکن وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو جانے دیجئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جیسے جنت بہت بڑی بنائی ہے، ویسے جہنم بھی بہت بڑی بنائی ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت کی طرف، دوزخ والے دوزخ کی طرف، تو اس وقت دوزخ اپنے پورے غیظ و غضب کے ساتھ ہوگی۔ جتنے بھی انسان اور جنات اس میں ڈالے جاتے رہیں گے، وہ ہر بار کہے گی اور لاؤ اور لاؤ، بار بار بولے گی اور لاؤ، مطلب جتنے آ رہے آنے دو، یہاں تک کہ سارے کے سارے جہنمی ڈال دیے جائیں گے، پر اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وہ پھر کہے گی کہ اور لاؤ، پورے غضب کے ساتھ ہوگی۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ اس پر اپنا پیر رکھ دیں گے، اور وہ گھبرا کر، سہم کر ایسی دبک جائے گی جیسے کوئی بہت چھوٹا سا بچہ پوری طرح ڈر کر سہم جاتا ہے، اور کہے گی کہ اللہ بس 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 بس، اب اور نہیں۔ تو جب اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کا یہ حال ہے، جو کہ اتنی خوفناک چیز ہے، تو باقی ساری چیزوں کو تو جانے دیجیے۔
بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی چیز بنائی ہے وہ سب کی سب اپنی خاصیت پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ آگ جلانے میں اللہ کا حکم کا محتاج ہے، پانی ڈبانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اور ساری بنی اسرائیل کو نہیں ڈبا سکا۔ سورج چمکنے میں اللہ کے حکم کا محتاج، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج کہ اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہیں سکی، مچھلی کھانے اور ہضم کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج کہ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے پر کچھ ہوا نہیں، صحیح سلامت واپس باہر آ گئے۔ زمین اپنی دھوری پر گھومنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے کہ جب تک چل رہی ہے، جس دن حکم ہوگا کہ رک جائے گی اور جس دن حکم ہوگا کہ الٹا گھومو تو الٹا گھومنے لگے گی، جیسا کہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے کہ سورج ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا۔ ستارے اپنی جگہ قائم رہنے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اس لیے قرآن میں جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا کہ بھیا اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، لپیٹ کر رکھ دیا سائیڈ میں، جب ستارے گر پڑیں گے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، مطلب کہ پانی میں ہی آگ لگ جائے گی تو بجھاؤ گے کس سے؟ یہ میں نے قرآن کی سورہ چیپٹر 81 اور 82 کی کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، پوری سورہ کا لنک دے رہا ہوں، ضرور اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے۔ یہ دونوں سورہ انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے، جھنجھوڑ دیتی ہے۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 2، کیا ہم اللہ کے جسم کا تصور کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ اللہ کیسے دکھتے ہیں، اللہ کیسے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ اللہ کے ہاتھ، پیر، چلنے دوڑنے کا تذکرہ آیا ہے، پر وہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ پر اصل میں ہم اللہ کیسے دکھتے ہیں، کیسے ہوں گے، اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دماغ اور سوچ کی جو پروگرامنگ کی گئی ہے اس کی جو لمٹ ہے، اللہ اس سے بہت بڑے ہیں۔ جنت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، وہاں آنکھوں میں اتنا پاور دیا جائے گا کہ ہم ساری کائنات کے شہنشاہ کو، اپنے پیدا کرنے والے اپنے اللہ کو دیکھ سکیں۔ یہاں اس دنیا میں فی الحال نہ ہماری آنکھ میں اتنا پاور دیا ہے، نہ ہماری عقل میں کہ ہم کچھ بھی تصور کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اس لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں بات تو کرتا ہی ہوں، چلو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ نہیں اللہ، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر نبی ہیں، قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ہی تذکرہ ہے، یہ اللہ کے بڑے لاڈلے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ابھی نہیں دیکھ سکتے، پر یہ بچوں کی طرح ضد کہ نہیں دیکھنا ہے۔ جب کئی بار کی ریکویسٹ ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ آپ کے سامنے جو پہاڑ ہے اس پر نظر رکھیے، اس کو دیکھتے رہیے۔ اور پھر اللہ نے اپنی تجلی میں سے ایک تجلی کا لاکھواں یا کروڑواں یا کتنا کھربواں حصہ بہت باریک سا اس پہاڑ پر ڈالا، اور اس کی وجہ سے پہاڑ کا جو حال ہوا، اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور 40 دن تک بے ہوش رہے۔ اور جب ہوش آیا تو اللہ کی تعریف بیان کی کہ میں ہی غلطی پر تھا، آپ کی شان بہت بڑی ہے، اس کے بعد کبھی فرمائش نہیں کی۔ تو دوستوں، ابھی نہیں، نہ ابھی دیکھ سکتے ہیں، نہ دماغ میں کوئی پکچر بنا سکتے ہیں، اور جب دماغ میں کوئی پکچر نہیں بنا سکتے تو پیپر پر کیسے بنائیں گے؟ قرآن میں خود آیا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ تم جتنا بھی سوچ سکتے ہو اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ ایک جگہ اور آیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، مطلب ہمارا جتنا بھی یہ دماغ ہو، ہم جو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک انسان جو بھی جتنی بھی اس کی دماغ کے گھوڑے دوڑا سکتا ہو، اللہ ہمارے سارے اندازے سے بیونڈ ہے، اس سے مطلب آ ہی نہیں سکتے ہمارے ذہن میں۔ تو جہاں جہاں اللہ کے ہاتھ یا پیر کا تذکرہ آیا ہے وہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے جیسا کہا کہ اللہ اپنا پیر جہنم پر رکھیں گے، تو اس کو اس طرح مت سمجھنا جیسے ہم اپنا پیر کسی چیز پر رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہم نے کچھ مثالوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کو
خالق کو ہم سے یا اس کی ساری مخلوق سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، نہ انسان سے، نہ جانور سے، نہ سمندر سے، نہ آگ سے، نہ سورج سے، نہ چاند ستاروں سے، کسی سے بھی نہیں۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے پوائنٹ نمبر 3 کہ اللہ اپنا کوئی بھی پاور کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے ہیں، مطلب کہ کسی بھی چیز میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ہم کو کھلانا، پلانا، صحت دینا، کاروبار میں نفع یا نقصان دینا، سر ڈھانپنے کو گھر دینا، اولاد دینا، پیدا کرنا، موت دینا، سزا دینا، معاف کرنا، جنت دینا، جہنم میں ڈالنا، یہاں تک کہ ہدایت دینا، ان سب کا اختیار اللہ نے صرف اور صرف اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ وہ ہم سب کی سنتا ہے، وہ ہم سب کو دیکھتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک، سب کے سب اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگنا شروع کریں، کوئی عربی میں مانگے، کوئی فارسی میں، کوئی اردو میں مانگے، کوئی انگلش میں، کوئی ہندی میں مانگے، کوئی مراٹھی میں، کوئی تیلگو میں، کوئی ملیالم میں، کوئی کنڑ میں، گجراتی میں، کشمیری میں، کوئی بھوجپوری میں، کوئی رشین میں، کورین میں، چائنیز میں، تو کوئی فرینچ میں، تو کوئی جرمن میں، کوئی انڈونیشین میں، کوئی ملیشین میں، کوئی تگالوگ میں، تو کوئی وسائس میں، اپنی 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 زبان میں مانگتے جائے، اور جس کو جو زبان نہیں ہے، مان لو کسی کو یہ زبان ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ گونگا ہے، وہ صرف دل میں بھی مانگے گا نا، تو بھی اللہ ایسے زبردست سننے والے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ سب کی سنے گا، ایک ایک کی الگ الگ سنے گا، سب کے ایک ساتھ بولنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اللہ ایسے زبردست دیکھنے والے ہیں کہ ایک ساتھ سب کو دیکھ رہے ہوں گے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کا ان کو ایک ساتھ دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر ایک کا چہرہ سامنے ہوگا، میرا، آپ کا، سب کا، تو نہ سننے میں پرابلم، نہ دیکھنے میں۔ اور اللہ کے خزانے اتنے زبردست ہیں کہ ہم سب نے جو جو مانگا وہ سب کو سب کچھ بھی دے دیں تو ان کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ آئے، جتنی کہ کسی سوئی کو سمندر میں ڈبا کر نکالیں تو اس سوئی کی جو نوک پر باریک سا قطرہ لگ جاتا ہے تو اتنی کمی ہو جاتی ہے سمندر کے پانی میں، وہ اتنی باریک سی قطرے کی کمی کہ فرمایا اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں ہونے والی ہے، ہم سب کو اتنا سب کچھ دے کر۔ اللہ کے خزانے لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میں جب چھوٹا تھا تو جب ہم کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ جتنے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے تو ان میں سے جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا نا، جس کو جنت سب سے چھوٹی ملے گی، وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیا اتنی بڑی جنت، اور وہ بھی سب سے چھوٹی والی، تو اس سے بڑی والی کتنی ہوگی؟ تو اللہ کے پاس اتنی جگہ ہے کیا؟ یہ سوال بچپن میں آتا تھا، پر جب سائنس پڑھے، جب بڑے ہوئے، علم میں اضافہ ہوا، ارتھ سے لے کر گلیکسی تک اور کلسٹر سے لے کر سپر کلسٹر تک کا علم ہوا، تو سمجھ آئی کہ 10 گنا کیا، اگر اللہ سارے انسانوں کو، سارے کے سارے جتنے بھی اب تک آ کر جا چکے، جتنے اس وقت ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے، سب کے سب کو اگر اس دنیا سے کروڑوں گنا بڑی جنت بھی دے دیں ہر ایک کو، تو بھی جگہ کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ زبردست سننے والے ہیں، اللہ زبردست دیکھنے والے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مثال دی جاتی ہے کہ مثال نہیں دی جاتی ہے بلکہ صاف ہے کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر کے سوراخ کے اندر جو چھوٹی سی چونٹی چل رہی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پتھر پر چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، اس چونٹی نے جو کھایا اس کے پیٹ میں جو ہضم ہو رہا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اللہ اس چونٹی سے لے کر بلو ویل جیسی بڑی مخلوق تک کے کھانے پینے کا روز انتظام کرتے ہیں۔ بلو ویل روز کتنا کھاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ روزانہ 6 سے 7 ہزار کلو کھانا کھاتی ہے۔ بلو ویل جو فی الحال سب سے بڑا جانور جو دنیا میں پایا جاتا ہے، مچھلی ہے، سمندر میں گہرے پانیوں میں رہتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ تو وہ مخلوق ہے جو ہم کو پتہ ہے
سمندر کی گہرائیوں میں اور کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے اور وہ کتنے ہزار یا لاکھوں کلو کھانا روز کھاتی ہوگی، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو دوستوں، ہم جب بھی اس کو پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، ہمارا حال کیا ہے اسے سب پتہ ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ سب جانتا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے اس کا بھی اسے علم ہے۔ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون دھوکے باز ہے، کون ایماندار ہے، کون انسانیت پر ظلم کر رہا ہے اور کون انسانیت کا بھلا کر رہا ہے، ہم جو بات کرتے ہیں اسے پتہ ہے، ہم جو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اسے وہ بھی پتہ ہے، اسے سب پتہ ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جسے چاہے اسے بولنے کی قدرت دے سکتا ہے۔ وہ سچا ہے، اس کا کلام برحق ہے، جو کہا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے جیسا ہے کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے۔ ہم سب کے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب جہاں جو چاہے کرتا ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے۔ بڑے سے بڑے کسی فرشتے کی بھی اتنی مجال نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا لیں۔ کسی نبی کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ جس کو وہ ہدایت نہ دینا چاہے نبی اس کو ہدایت دے دیں، یا اگر وہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو پوری دنیا کے انسان اس کی ہدایت کو روک نہیں سکتے۔ ہدایت دینا اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ ساری کائنات اسی کی ہے، سورج اس کا ہے، چاند اس کا ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ آسمان اس کا ہے، جنت اسی کی ہے، جہنم کا بھی وہی مالک ہے۔ میرا، آپ کا، ہم سب کا مالک وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ دوستوں، اس خالق سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ اس ہمارے پیدا کرنے والے سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، پر اس کی سب سے پیاری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ قرآن کی ہر سورہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحیم، مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ بہت جبار ہے، قہار ہے، پر وہ بہت رحم دل بھی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے رحم کو بنایا تو اس کے 100 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ الگ کیا اور اس ایک حصے کو اپنی ساری مخلوقات میں بانٹ دیا۔ اسی 1% حصے کی تقسیم کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے جنگلی خونخوار جانور جو دوسرے جانور کو پھاڑ کھاتے ہیں پر اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اسی ایک حصے کی وجہ سے اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ تو جب ایک حصے کا کروڑواں لاکھ پتہ نہیں کون سا حصے کا جو اثر ہم کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے، تو جس کے پاس 99% ہوگا وہ کتنا مہربان ہوگا، کتنا رحم دل ہوگا۔ تو آئیے آپ کو اس کی رحمت کے کچھ قصے سناتا ہوں۔ نوح علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے اور جن کی قوم بت پرستی کرتی تھی، بت پرستی بولے تو مورتی پوجا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے بہت محنت کی، بہت سمجھایا بجھایا، لیکن الٹا لوگ ان کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے، تھوک دیتے، ذلیل کرتے، پر وہ اپنا کام کرتے گئے، لوگوں کو سمجھاتے گئے۔ نبی کا کام آسان کام نہیں ہے، اور یہ کوئی کام دن میں 8 گھنٹے نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ پہلے کی لوگوں کی عمر لمبی ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، پر بہت کم لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور ایمان لائے، اور مورتی پوجا چھوڑ کر اور غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر آئے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آئے۔ اور جب ان کو لگ گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اب ان میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا مت چھوڑ، مطلب کہ سب کو ختم فرما، ان سب ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کر۔ تو اللہ نے عذاب بھیجا جس کو ہم طوفان نوح کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لایا تھا وہ سب کشتی پر چڑھ گئے اور بچ گئے، باقی سارے کے سارے بے ایمان ظالم ڈوب کر مر گئے۔ اللہ کے ہی بندے تھے، جو مان گیا ان کو بچا لیا، جو نہیں مانے ان کو سزا دی۔
وہی مالک ہے سب کا۔ پر قصہ مختصر، جب طوفان ختم ہوا، کشتی رک گئی، لوگ پھر سے زمین پر پھیل گئے، تو کچھ وقتوں کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو مٹی کے کچھ برتن بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی محنت سے مٹی لائی، اس کو چھانٹا، کنکر پتھر نکالے، اسے نرم کیا اور بڑی محنت سے اس سے برتن بنائے اور بنا کر سکھائے، اور اس کی نگرانی بھی رکھی کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی توڑ نہ دے۔ جب برتن سوکھ کر پوری طرح تیار ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اب سب کو توڑ دو۔ بڑا عجیب حکم تھا۔ نوح علیہ السلام نے بڑے ادب سے اللہ سے کہا کہ میں نے اسے بڑی محنت سے بنایا ہے اور اب آپ مجھے اس کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کہا ہاں توڑ دو۔ نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی پر سب برتن توڑ دیے، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے کہا اے نوح، تم نے برتن بنائے اور توڑ دیے، تم کو بڑا دکھ ہوا۔ کیا یہ گمان ہے کہ جس انسان کو میں نے بنایا ہے اسے عذاب دے کر مجھے کوئی خوشی ملے گی؟ میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ یہاں اپنی اس محبت کا اظہار کر رہے تھے جو ان کو اپنی مخلوق سے ہے، جو انسان سے ہے۔ پتہ نہیں یہ واقعہ میں آپ کو صحیح سے بتا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں کو سزا دے کے کوئی خوشی نہیں ملتی ہے، لیکن دنیا میں انصاف قائم رہے، دنیا میں اچھائیاں قائم رہے، برائیاں کم ہو، ختم ہو اور چیز کنٹرول میں رہے، اس لیے اللہ پاک کو جو ہے یہ کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ پاک اپنے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، ورنہ اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت میں ہے۔ یہاں پر تو اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ بار بار دکھاتے رہتے ہیں، اپنا کرم بار بار دکھاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی غلطیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے برے لوگ ہیں جو آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ اللہ یہاں پر چھوٹ دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل کا ایک دوسرا واقعہ سنیے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گنہگار تھا جس نے بہت گناہ کیے تھے۔ اپنی زبان میں بولے تو شہر کا ایک دم بھائی تھا، دادا تھا، ایک دو نہیں بلکہ 99 انسانوں کو مار چکا تھا، ایک خطرناک مرڈرر۔ ایک دن اچانک اسے دل میں خیال آیا کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو پکا جہنم میں جاؤں گا۔ کیا میری نجات کا کوئی ذریعہ ہے؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ اس کو اپنے سارے گناہوں پر پچھتاوا ہونے لگا کہ چھوڑو یار، یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا، چلو سدھر جاتے ہیں۔ وہ ایک سیدھے سادے آدمی کے پاس گیا، اس نے اپنا سارا حال بتایا کہ دیکھو میں بہت بڑا قاتل ہوں، اتنے خون میں نے کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اب جس کے پاس گیا تھا وہ نہ عالم تھا نہ اس کو کوئی بہت زیادہ علم تھا۔ اس نے سنا تو بولا ارے نالائق، تیرے جیسا آدمی تو جہنم میں ہی جانا چاہیے، جا تیری کوئی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اب وہ تھا بھائی اور دادا، ایک دم سے سنک گئی بھائی کی کہ کیا یار، میں تو اس سے اچھے سے پوچھ رہا ہوں اور یہ تو میرے پر ہی چڑھ رہا ہے۔ اب تک 99 کا اسکور تھا، چلو 100 پورا کر دیتے ہیں۔ بھائی نے سینچری پوری کر دی کہ جب بخشش ہونے والی ہی نہیں ہے تو 99 کیا 100 بھی چلے گا، جانا تو جہنم میں ہی ہے۔ پر کچھ دن میں ہی پھر دل نے کہا کہ نہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی تو راستہ ہوگا۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا۔ ان مولانا صاحب نے، جو کہ یہودی عالم تھے، انہوں نے بہت اچھے سے ساری بات سنی اور اس کو بہت ہمت بندھائی کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ بہت رحیم ہے، آپ دل سے جب بھی اپنے گناہ کی معافی مانگو گے وہ آپ کی ساری عمر کے گناہ لمحوں میں معاف کر دے گا۔ آپ ایک کام کیجئے کہ فلاں بستی میں، فلاں گاؤں میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، آپ کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیجئے۔ ڈوبتے کو کیا چاہیے؟ تنکے کا سہارا۔ ابھی معافی مانگی نہیں ہے، اٹھا، سامان سفر باندھا، یعنی تیاری کی سفر کی، اور اس گاؤں کی طرف نکل گیا۔ چلتے چلتے راستے میں اچانک موت آ گئی۔ وہ ٹائم اس کی موت کا پہلے سے فکس تھا۔ ہم سب کا مرنے کا ٹائم اور جگہ فکس ہے۔ اب جب یہ قاتل مرا تو اسے لینے کے لیے، اب تو مر گیا، تو اسے لینے کے لیے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے بھی آ گئے۔ اب دونوں ٹیم میں کنفیوژن۔ جہنم والے اس لیے آ گئے کہ پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے تو ہم اس کو لے کر جائیں گے،
اور جنت والے اس لیے آ گئے کہ یہ اب نیک بننے جا رہا تھا، معافی کی نیت کر چکا تھا، تو ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ چلو اللہ سے ہی پوچھتے ہیں، اور پھر اللہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ دونوں ٹیم واپس چلی گئی۔ اللہ کو تو سبھی پتا تھا۔ ساری کہانی سننے کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک کام کریے، زمین ناپیے، وہ جگہ جہاں سے وہ چلا تھا اور وہ جگہ جو وہ جہاں پر وہ گر کر مرا، گنہگار مرا، اور جہاں وہ مرا وہاں سے وہ جگہ جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، دونوں سائڈ کی زمین ناپیے۔ جہاں کی زمین کم ہوگی وہاں والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ مطلب کہ اگر توبہ کی طرف کا راستہ زیادہ باقی ہے تو جہنم والے لے جا سکتے ہیں، اور اگر توبہ کی طرف کا راستہ کم باقی ہے تو جنت والے لے کے جائیں گے۔ اب آپ یہاں اللہ کی رحم و کریم ذات کی رحم دلی دیکھیے۔ دراصل اس آدمی کا توبہ کی طرف چلنے والا راستہ زیادہ باقی تھا، یعنی اس نے زیادہ ڈسٹینس کور نہیں کیا تھا، کم ہی کور کیا تھا، آدھے سے کم کور کیا تھا۔ یعنی اس کو جانا تو جہنم میں تھا، پر اس سے پہلے کہ فرشتے زمین تک واپس آ کر زمین ناپتے، اللہ نے ڈائریکٹ زمین کو حکم دیا جو توبہ کی طرف باقی تھا جو راستہ، کہ تو سکڑ جا۔ زمین سکڑ گئی۔ جب زمین ناپی گئی تو پایا گیا کہ وہ توبہ کی طرف زیادہ آ چکا تھا، تو اس گنہگار کو جنت والے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ہے اللہ کا کرم کہ جب وہ کسی کو معاف کرنے پر آتا ہے تو 100 انسانوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ بھی صرف اس کے دل کے ارادے پر۔ تو اللہ کب کس کو کہاں معاف کر دیں، کب کس کی مغفرت کرا دیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی گنہگار کو دیکھو اور کسی بہت گنہگار تو اس سے نفرت مت کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں ڈال دے، اور ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو سب کے لیے دل بڑا رکھو اور سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے کوشش کرو۔ آئیے ایک اور پیارا واقعہ سناتا ہوں اللہ کی مغفرت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ اپنے وہاں بھی اگر بارش کے موسم میں بارش وقت پر نہ آئے تو ہمارے کسان بھائیوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اس وقت تو زیادہ تر کام چاہے کھیتی کا ہو یا مویشی پالن کا ہو، پانی پر ہی نربھر تھا۔ جب لوگ بہت پریشان ہو گئے اور بارش کئی دنوں تک نہیں آئی تو سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ اللہ سے دعا کریے، ہم سب پریشان ہیں، بارش نہیں آئی تو مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے، کھیتی برباد ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ مولا بارش بھیج۔ اللہ نے کہا سب سے کہو کہ سارے لوگ ایک ساتھ میدان میں جمع ہو کر بارش کی دعا مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی سب لوگ مل کر دعا مانگو اللہ سے۔ دوسرے دن سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے اور سب دعا مانگنے لگے۔ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام آتا ہے کہ مجمع میں میرا ایک بہت ہی گنہگار بندہ ہے جس نے آج تک صرف گناہ میں زندگی گزاری ہے، میں اس سے بہت ناراض ہوں، اس کو نکالو، جب تک وہ مجمع میں رہے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سارے مجمع میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ کون سا بندہ ہے جس نے اب تک صرف اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ نکل جائے۔ جب تک وہ نہیں نکلے گا باقی لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب سب پریشان کہ وہ کون ہے، اور جو تھا اس کو معلوم تھا کہ میرے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اب تک میرے گناہ کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، اب نکل کر جاؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گنہگار میں ہی ہوں، اور اس کو بہت شرم بھی آنے لگی اور اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہونے لگی کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی ہے، بارش رکی ہوئی ہے، مطلب اس کے گناہ اتنے ہیں۔ اس بندے نے دل کے اندر ہی اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرنی شروع کی کہ اے اللہ اب تک میں نے جو گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما، اور میں اب سے تیرا ایک نیک بندہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ اگر آج تو نے معاف نہیں کیا تو میں اپنے لوگوں میں بری طرح ذلیل ہو جاؤں گا، میرے سب گناہ کو معاف فرما اور بارش بھیج کر ہم سب پر رحم فرما۔ اب یہ اندر ہی اندر دعا مانگ رہا ہے، تو بیٹھا ہی ہے گناہ معاف کرنے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ اس کا بندہ کب پلٹ کر اس کی طرف وہ آتا ہے۔
یہاں مجمع میں لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے کون جاتا ہے. کئی لوگ باقاعدہ آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی کون ہے وہ فوراً نکل جائے تاکہ باقی لوگوں کی پریشانی دور ہو. لوگ آواز لگا رہے ہیں، پریشان ہیں، کوئی نہیں نکل رہا. وقت بیتتا جا رہا ہے. لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ بادل بننے شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں، بارش کیسے بھیج دی آپ نے؟ اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی دعا پر بھیج دی. میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ تو بتا دیجئے کہ وہ بندہ ہے کون؟ تو اللہ نے کہا جب وہ میرا نافرمان تھا، گنہگار تھا، جب میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو میرا فرما بردار بن گیا ہے، اب کیسے بتاؤں؟ اللہ نے نہیں بتایا. دوستوں اندازہ لگائیے اللہ کے رحم کا، مہربانی کا اور محبت کا، جو اس کو ہم میں سے ایک ایک سے ہے. وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم کب اس سے محبت کریں گے؟ وہ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے، ہم کب اس کی فرما برداری پر آئیں گے؟ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے. ایک اور دل کو چھو لینے والا کیا سناتا ہوں آپ کے اللہ کا. جی آپ کے اللہ کا، آپ کے میرے ہم سب کے. یہ واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ ایک اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا گندا انسان تھا کہ سارے لوگ اس سے پریشان تھے. جتنے بستی میں رہتے تھے لوگ جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو کون کیسا ہے کیا ہے، تو اس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ بڑا ہی مطلب سب پریشان تھے اس سے، اس کے گناہوں سے اور اس کی حرکتوں سے، اس کی باتوں سے. اور سارے لوگوں نے طے کیا کہ اس کا پوری طرح بائیکاٹ کرو اور اس کو بستی سے نکال دو. سب نے مل کر اس کو بستی سے نکال دیا. وہ پاس کے جنگل میں رہنے لگا. تھوڑے ہی دن میں بیمار ہو گیا. اب جب آدمی کے پاس کوئی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی دوست نہ ہو، انسان کو دیکھے کئی دن گزر گئے ہوں تو آدمی تنہائی سے ہی مرنے لگتا ہے. وہ بیمار ہوا اور بیمار ہی ہوتا چلا گیا. اتنا بیمار ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اٹھ کر بیٹھ تک نہیں سکتا تھا. اس کو موت سامنے نظر آنے لگی. اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں. دل میں ایک ٹھیس سی لگی کہ میں کہاں آ گیا. زبردست پچھتاوا ہونے لگا. وہ رونے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا. زبان سے الفاظ بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہے تھے. اس نے کہا کہ اللہ تو اکیلا ہے، میرے جیسے اکیلے ہو جانے والے اپنے اس غریب گنہگار بندے پر رحم فرما، مجھے معاف فرما. میں یہاں تنہائی میں مر رہا ہوں، کوئی میری نماز جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مجھے دفنانے والا بھی نہیں ہے. اور بھی بہت سے الفاظوں سے وہ کہتا گیا اور اللہ سے اپنا دکھڑا سناتا گیا. روتا پڑا رہا اور روتے روتے ہی اس کی روح نکل گئی، یعنی کہ وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی. اللہ نے پیغام بھیجا کہ فلاں جنگل میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے. اعلان کر دو ساری بستی میں اور سارے تمہارے لوگوں میں کہ جو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوگا، مطلب اس کی نماز جنازہ پڑھے گا، میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا، ان سب کو معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے سب میں اعلان کر دیا. پھر کیا تھا، ایک بڑا مجمع اس نیک بندے کو ڈھونڈنے اس جنگل کی طرف چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے تو سب کے سب حیران رہ گئے کہ ارے یہ تو وہی نالائق ہے جس سے پریشان ہو کر ہم نے اس کو نکال دیا تھا اپنی بستی سے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو بڑا گنہگار تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کا دوست ہے، اور نہ صرف دوست ہے بلکہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے کی بھی آپ مغفرت کر دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ صحیح بات ہے، یہ بہت ہی بڑا نافرمان تھا، گنہگار تھا. لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، پر جب یہ جنگل میں بھگا دیا گیا تو اس کی زندگی پلٹنے لگی. اور پھر جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سارا کا سارا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ کس عاجزی سے اس نے رو رو کر دعا کی اور معافی مانگی اور اپنی بے بسی پر کتنا رویا. میں نے اس کی معافی قبول کی، میں نے اس کے سارے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا، جتنے گناہ تھے وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے. دوستوں آپ اندازہ لگائیے وہ کون سی دنیا کی کوٹ ہے جہاں بندے کو اس طرح معافی ملتی ہو.
یہاں تو بغیر گناہ کے بندہ 15 سال جیل میں گزارتا ہے اور پھر باعزت بری ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ اپنے ایک ایک بندے سے بہت پیار کرتا ہے، ان سب کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی کامیابی کے لیے وہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر میرے بندوں کو صحیح راستے پر لگاؤ، جس راستے سے وہ کامیاب ہو جائیں۔ دنیا میں اگر کسی کی محبت کی مثال دی جائے تو وہ ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اس محبت کے بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ وہ ماں ہی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ پر اگر آپ اپنی ماں کو ایک بار پکارو ماں، وہ کہے گی ہاں بیٹا بول۔ آپ پھر سے پکارو ماں، وہ پھر جواب دے گی ہاں بیٹا بولنا۔ آپ پھر پکارو ماں، ارے ہاں بیٹا سن رہی ہوں بولنا، کیا ہو گیا؟ آپ پھر پکارو ماں، ارے بولا نا، سن پا رہی ہوں، آگے تو بول، ہوا کیا، کیا کام ہے؟ آپ پھر پکاریے ماں۔ اب اسی محبت کرنے والی ماں کو آہستہ آہستہ غصہ آنے لگے گا۔ پریشان کر رہا ہے کیا؟ دیکھ نہیں رہا کام کر رہی ہوں، بولتا ہے تو بول، نہیں تو جا۔ آپ پھر پکارو ماں، ارے بدماش بھاگ یہاں سے۔ آپ پھر پکارو ماں، ارے کیوں پریشان کر رہا ہے، جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ خاموش رہے، کچھ کام ہے تو بول، نہیں تو پریشان مت کر۔ دوستوں 15 سے 20 مرتبہ اگر آپ نے ماں 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 پکار دیا تو آپ کی ماں جواب دیتے دیتے تھک جائے گی۔ پر حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ فوراً جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بندہ پھر پکارتا ہے، پھر اللہ جواب دیتے ہیں اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ وہ پھر پکارتا ہے، وہاں سے سیم ریپلائی آتا ہے۔ دوستوں اگر بندہ 70 بار بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ 70 مرتبہ اس کو جواب دیں گے اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ نہ صرف جواب دیں گے بلکہ اس کے ہر بار کے پکارنے پر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ کا اللہ جواب دیتے دیتے نہیں تھکتا، وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کب پکارتا ہے۔ کے معاملے میں ایک بت پرست کا واقعہ کافی مشہور ہے۔ بت پرست یعنی مورتی پوجا کرنے والا، وہ ساری زندگی مورتی پوجا میں اس نے گزار دی۔ جب بھی اپنی مورتی کے پاس جاتا اسے پکارتا یا صنم یا صنم یا صنم، صنم یعنی بت کو صنم بھی بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ تھکا آ رہا تھا، نیند کا غلبہ تھا، یا صنم کرتے کرتے غلطی زبان لڑکھڑا گئی اور زبان سے صنم کی بجائے یا صمد نکل گیا۔ غلطی سے یہ یا صمد بول دیا اس نے۔ صمد اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد یہ والا صمد، تو صمد غلطی سے بول گیا۔ فوراً اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے دیکھا اور حیرانی سے پوچھا کہ یا اللہ یہ بندہ تجھے جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، 70 سالوں سے یہ اس بت کی پوجا کر رہا ہے، آج غلطی سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل گیا تو بھی آپ نے جواب دے دیا۔ قربان جائیے دوستوں، اللہ فرماتے ہیں میں 70 سال سے اس کے انتظار میں تھا کہ یہ ایک بار تو مجھے پکارے۔ اس کا بت سالوں سال سے اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، نہ کبھی دے سکتا ہے۔ میں تو اسی انتظار میں تھا کہ یہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ دوستوں کمی ہمارے پکارنے میں ہے، کمی اس میں ہے کہ ہم نے اس سے اچھا ریلیشن نہیں بنایا ہے۔ وہ تو ہمارے جیسے گنہگاروں کو معاف کرنے کو کب سے تیار ہے، ہم گناہ چھوڑ کر اس کی طرف جائیں تو صحیح۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے گنہگار بندے سے کہتے ہیں جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے یا ابن آدم، تو جب تک مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ جو کچھ بھی تو نے کیا ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور تو ان سب پر معافی مانگے، میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ آئے جتنی بڑی یہ دنیا ہے، پر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو میں بھی تجھ سے اتنی زیادہ معافی کے ساتھ ملوں گا جتنے بڑے تیرے گناہ ہیں۔ دوستوں اللہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کریں گے،
باقی جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ کئی بار آیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی پوجا کر رہے ہیں، کسی اور کے بھی سامنے سر جھکا رہے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا خدا بنا کر رکھا ہوا ہے ہم نے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا خدا سمجھنا، کیونکہ سب کو پیدا کرنے والا تو وہ ایک ہی ہے۔ آپ کو جس نے پیدا کیا اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ سب کا مالک ایک ہی ہے، سب کا رب ایک ہی ہے۔ جس طرح دنیا میں ابا دو نہیں ہو سکتے، ابا سمجھتے ہیں نا، امی ابا، جس طرح دنیا میں ابا دو نہیں ہو سکتے، اسی طرح ربا بھی دو نہیں ہو سکتے۔ تو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور مانگنا بھی اسی سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کی فرسٹ چیپٹر کی آیت ہے۔ دنیا میں اگر ہم کو اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا دنیا میں کسی سے کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کی ذات ہی نہیں ڈالی ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ دنیا میں اگر ہم کو کسی سے کوئی کام ہو، اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو، کچھ لینا ہو، تو اس کی نظر میں ہماری ویلیو کم ہونے لگتی ہے۔ جب بھی ہم کسی سے کچھ مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ سامنے والے کی نظر میں ہماری ویلیو کم ہوتی ہے، وہ ہم سے دوری بنانے لگتا ہے، کہہ رہے نہیں یار یہ آدمی ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ چار لوگوں کو بولتا بھی ہے کہ دیکھو اس کو کام ہوتا ہے نا تو یہ میرے پاس ہی آتا ہے، یہ میرے سے ہی مانگتا ہے۔ اللہ کا معاملہ الٹا ہے، اللہ سے ہم جتنا مانگیں گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، ہم جتنا اس کے قریب جائیں گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، ہم جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ وہ خوش ہوتا ہے اور اتنا ہم سے وہ قریب ہونے لگتا ہے، اور بتاتا بھی کسی کو نہیں ہے۔ دنیا والے تو بتاتے ہیں، وہ کسی سے بتاتا نہیں ہے، وہ ہماری جو باتیں ہیں وہ اپنے تک ہی رکھتا ہے۔ تو مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ دوستوں آخر میں حدیث قدسی سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو اپنا بنا لے اور ہم کو صحیح راستے پر ڈال دے، آمین۔ ایک حدیث میں اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے لیے حرام کر دیا، مطلب کہ میں کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اور میں نے تمہارے لیے بھی اس کو حرام کیا کہ تم کسی پر ظلم کرو، تو تم کسی پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، جسے میں صحیح راستہ بتاؤں، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں، تو مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب کے سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں معاف کرتا ہوں، تو مجھ سے ہی معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندوں، اگر تم سب مل کر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندوں، اگر تم میں کا سب سے پہلے شخص سے لے کر سب سے آخر شخص تک، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک جو آخری آدمی آنے والا ہے وہاں تک، تم میں کے سب سے پہلے شخص سے لے کر سب سے آخری شخص تک، انسان اور جنات سب، مطلب صرف انسان نہیں جنات بھی ساتھ میں، سب سے پہلا جنات، سب سے آخری جنات، سب سے پہلا انسان، سب سے آخری انسان، یہ سارے اس کے بیچ میں جتنے ہیں سب کے سب، وہ سب کے سب تم میں کا ہر ایک بندہ اس بندے کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، سب سے زیادہ بہترین ہے۔ مطلب دنیا میں شروع سے لے کے آخر تک جو جتنے بھی انسان آئے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بہترین ہے، اگر دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے اس کے جیسے ہی بن جائیں، نیک ہو جائیں، کوئی غلط نہ رہے، سارے کے سارے ایک دم بہترین والے بن جائیں، تو اس سے میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم سارے کے سارے اچھے ہو جاؤ، اس سے میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو وراء الورا ہے بھائی، اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندوں، اگر تم میں کا سب سے پہلا شخص سے لے کر سب سے آخر شخص تک،
انسان اور جنات سب، جیسا میں نے پہلے اوپر بتایا ویسے ہی سیم ٹو سیم، تم میں کا ہر ایک بندہ اس بندے کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ برا ہے، سب سے زیادہ گنہگار ہے، بدکار ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ مطلب تم اچھے ہو جاؤ تو بھی مجھ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، میری کوئی شان بڑھے گی نہیں، اور تم سارے کے سارے بیکار ہو جاؤ، گنہگار ہو جاؤ تو بھی میری شان میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستوں یہ 2 لائن اوپر کی بہت غور سے پڑھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، اگر تم میں کا سب سے پہلے شخص سے لے کر سب سے اخیر شخص تک، انسان اور جنات سب، وہی اوپر والا جیسا معاملہ تھا، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے اپنی اپنی حاجت مانگے تو میں سب کو سب کچھ دے دوں گا، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کی نوک پر پانی لگنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے اگر اس سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا جائے۔ وہ جو میں نے اوپر بہت میرے خیال سے بہت شروع میں نے کہا تھا یہ بات، کہ اگر ہم سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈال کر نکالیں تو سوئی کی نوک پر جو ہے بہت چھوٹا سا باریک سا قطرہ لگ جائے گا، تو وہ قطرے کی تو کوئی کمی ہوئی نہیں نا سمندر میں، مطلب ایک طریقے سے ہوئی لیکن کیا کوئی معنی نہیں ہے اس کے اتنی چھوٹی سی کمی کے، کہ فرمایا کہ میں تمہاری ساری حاجتوں کو پورا کر بھی دوں گا تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جن کا میں حساب کرتا ہوں اور تم کو اس کا بدلہ دیتا ہوں، تو جو بھی میری طرف سے اچھا بدلہ پائے وہ میری ہی حمد کرے، میری تعریف کرے، اور جو اپنا بدلہ اس کے علاوہ پائے تو وہ خود ہی کو الزام دے۔ دوستوں اللہ نے اس حدیث میں ایک ایک چیز اپنے بندوں کو بالکل صاف صاف بتا دی ہے۔ اگر اس کا کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آیا یا اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کو اپنی محبت کے لیے کھول دے، ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، عقبہ یعنی موت کے بعد والی جو زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر سب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔